نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وما توفيقي الا بالله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ پروردگار ہمیں حق کی سمجھ آ جائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں باطل سجھائی دے جائے اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب۔ اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم 22واں پارہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیجئے کہ عمل وہی قبول ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ پارے پر جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن لیجئے جو مسند احمد میں درج ہے۔ آپ نے فرمایا، جو آدمی سبحان اللہ العظیم ہی کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیا جاتا ہے، اور جو قرآن پڑھتا ہے اسے مکمل کرتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے تو اس کے والدین کو روز قیامت ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی تمہارے اس دنیاوی گھر سے بہتر ہوگی جس میں سورج آ جائے، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے کس قدر قیمتی نعمت ہم حاصل کر رہے ہیں، جس کا اللہ کے فضل سے اگر ہم حق ادا کر پائے تو روز قیامت ہمارے والدین کو خوبصورت تاج پہنایا جائے گا، اور وہ کتنا ناز کریں گے اپنی اولاد پر۔ اللہ ہمیں ان اولادوں میں سے کر دے۔ اور یہ تو ہوگا ان کا مقام، خود قرآن پڑھ کر عمل کرنے والے کی کیا شان ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو کیا بڑے مقام اور مرتبے ایسے ہی مل جایا کرتے ہیں؟ بازار میں ہر نئی آنے والی ورائٹی کو بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں، نت نئی ترکیبیں بھی آزمانا چاہتے ہیں، آرام سے لمبی تان کر سونا بھی چاہتے ہیں۔ دنیا میں تو ہم نے کسی مقام پر پہنچنے والوں کو دن رات ایک کرتے دیکھا ہے، تو کیا یہ مقام ایسے ہی حاصل ہو جائے گا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابن قاسم کہتے ہیں کہ میں امام مالک کے پاس مسلسل 17 سال رہا، لیکن اس مدت میں نہ کچھ بیچا نہ کچھ خریدا۔ بازار گئے ہی نہیں کہ کچھ بیچتے یا کچھ خریدتے، اور ہم صرف اگر رمضان کے ایک مہینے کے لیے طے کر لینا کہ ہم نے بازار نہیں جانا اور فوکس ہو کر قرآن سیکھنا ہے، تو اللہ ہمارے وقت میں برکت دے اور ہمیں ان درجوں کا مستحق بنا دے جو اس حدیث میں اللہ نے بتائے ہیں، اور اللہ ہمارے والدین کو وہ تاج پہنائے جو سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار اور خوبصورت ہو، آمین یا رب العالمین۔ آئیے پارہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گی اور نیک عمل کریں گی انہیں ہم دوہرا اجر دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مومنوں کے لیے نمونہ ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امت کی خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہونے کے ناطے سے ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، اس لحاظ سے ان کی ذمہ داریاں بھی بہت بھاری ہیں۔ اسی لیے پچھلی آیت میں بتایا کہ اگر ان سے کوئی خطا ہوگی تو اسے اس ترازو سے نہیں تولا جائے گا جس سے دوسروں کے جرم تولے جائیں گے، بلکہ ان کے لیے پیمانے الگ ہیں اور دوسروں کی نسبت دگنی سزا ہے۔ اور یہ نہیں ہوگا کہ نبی کی بیوی ہونے کے ناطے سے چھوڑ دیا جائے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ تو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ اور جس طرح جرم کی سزا دگنی ہے اسی طرح نیکیوں کی جزا بھی دگنی ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا اصول ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ کے شوہر، والدین، دادا پر دادا بہت نیک ہیں، ان کی نیکی کی وجہ سے ہم جواب دہی سے نہیں چھٹ سکتے۔ جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اور جو ہم کمائیں گے وہی ہمارے لیے ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو جتنے بڑے منصب پر ہو، جس کے جتنے فالوورز ہوں، جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، ان کی گمراہی صرف اپنی گمراہی نہیں، بہت سے لوگوں کی گمراہی ہے، لہٰذا ان کا وبال بھی اسی حساب سے بڑھ جائے گا، اور ان کی نیکی بھی کئی گنا بڑھ جائے گی جو ان کے پیچھے چلنے والے انہیں دیکھ دیکھ کر کرتے رہیں گے۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کس مقام پر ہیں،
والدین ہیں، استاد ہیں، ڈائریکٹر ہیں، ہر دل عزیز شخصیت ہیں، جس منصب پر بھی ہیں، یہ ذمہ داریاں سر کو بوجھل کر دیتی ہیں۔ لوگ فالو کرتے ہیں تو معاملہ بڑا نازک ہے، حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر رکھے، نہ خود بھٹکے نہ کسی کے بھٹکنے کا ذریعہ بنے۔ اللہ ہمیں بھی نیکی کے رستوں پر چلائے، اور ہماری وجہ سے بہت سارے لوگ نیکیوں کے رستے پر چلتے ہوئے رب تیری جنتوں کو پالیں۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف اور سیدھی بات کرو۔ یہاں مخاطب بظاہر امہات المومنین ہیں، لیکن یہ حکم ہر مسلمان عورت کے لیے ہے۔ اور ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سب کے لیے، خواہ مرد ہو یا عورت، نمونہ ہے، رول ماڈل ہے۔ لیکن عورت ہونے کے ناطے سے کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں خواتین ہی خواتین کی رہنمائی کر سکتی ہیں۔ انہی میں پردہ بھی ہے، غیر محرم سے گفتگو ہے، حیض اور نفاس کے معاملات ہیں، حمل اور رضاعت کے معاملات ہیں، اور اسی طرح کی باقی چیزیں۔ اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے گویا اصلاحات کا آغاز کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے پاکیزہ زندگی کا نمونہ امت کی ہر عورت کے لیے رہنمائی کا کام دے گا۔ اور یہاں کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ عورتیں دبی زبان میں بات نہ کریں؟ تو دیکھیے، نامحرم سے بات کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا، بوقت ضرورت بات کرنی پڑ سکتی ہے۔ ڈاکٹر ہیں، استاد ہیں، دکاندار ہیں، لیکن طریقہ کیا ہے کہ ٹو دی پوائنٹ بات ہو، بے تکلفی نہ ہو، مٹھاس اور شیرینی گھلی ہوئی نہ ہو، غیر ضروری اور غیر متعلقہ بات نہ ہو، یا گفتگو کے اندر دلچسپی کے پہلو نہ پیدا کیے جائیں۔ اور اسلام کا تو مزاج ہے، عورت اذان نہیں دیتی، نہ ہی بول کر امام کو ٹوکتی ہے۔ اور ہم تو سورہ نور میں یہ پڑھ کر آ چکے ہیں کہ عورت کے زیور کی جھنکار بھی غیر مردوں کو نہ پہنچے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، جو دین عورت کو غیر مرد سے بات کرتے ہوئے بھی محتاط انداز اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، کیا وہ اس کو پسند کرے گا کہ عورت سٹیج پر آئے، گائے، ناچے، تھرکے، مارکیٹ میں کھڑے ہو کر سیلز گرل بنے، بھاؤ بتائے، ناز نخرے دکھائے، یا نغمے گائے، یا ڈراموں میں حصہ لے؟ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص، ایمان کی شریانیں گناہوں کے کولیسٹرول سے پٹی پڑی ہیں، تو ایسے میں تو اور زیادہ احتیاط بڑھ جانی چاہیے، کیونکہ خرابی کا آغاز دیکھنے سے اور پھر گفتگو سے ہوتا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عورت کا اصل مقام گھر ہے۔ وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے، مسجد نماز کے لیے جا سکتی ہے، حج عمرے کے لیے جا سکتی ہے، بازار جا سکتی ہے، ڈاکٹر کے پاس علم سیکھنے، علم سکھانے جا سکتی ہے، ابلاغ دین کے لیے جا سکتی ہے، عیادت کے لیے جا سکتی ہے، رشتہ داروں میں ملنے ملانے کے لیے جا سکتی ہے، لیکن اس کا اصل دائرہ عمل گھر ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ تم عورتوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ اپنی حاجت کے لیے باہر نکلو، تو اپنی ضروریات کے لیے نکل سکتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں نا کہ گھر میں ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے۔ آپ کے برتنوں کی جگہ کچن کی الماری ہے، اگر آپ ضرورتاً اسے کمرے میں لے آتے ہیں تو پھر فوراً واپس پہنچاتے ہیں، وہیں کمرے میں سجا نہیں دیتے۔ اسی طرح عورت کا اصل مقام گھر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ تو جواب میں آپ نے فرمایا، جو تم میں سے گھر میں بیٹھے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پالے گی۔ مطلب کیا ہے کہ جو اطمینان عورت مجاہد کو فراہم کرے گی گھر بیٹھ کر، وہ اس کے جہاد میں برابر کی حصے دار ہوگی۔ اسی کو قیاس کر لیجئے کہ جو مرد رزق حلال کمانے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں
اور اپنے گھر والوں کی طرف سے انہیں اطمینان اور سکون ہوتا ہے، تو یہ اطمینان جو عورت اپنے شوہر کو فراہم کرتی ہے وہ اس رزق حلال کمانے میں اس کی حصے دار قرار پاتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عورت مستور رہنے کے قابل چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے گھر میں ہو۔ گھر سے نکلنے کی دیر ہے، شیطان کی ایکٹیویٹی اور شیطان کے نشانے پر وہ آ جاتی ہے، تو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ گھر میں رہنا سیکھیے۔ کبھی یہ نہ سوچئے کہ ہائے اتنا عرصہ ہو گیا میں باہر نہیں گئی، میں بور ہو رہی ہوں۔ گھر میں دل لگائیے، اور بوقت ضرورت گھر سے نکلنے میں کوئی پابندی نہیں۔ اور جنتی عورت کی پہچان بھی قرآن نے بتائی نا، حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں۔ یہ گھر آپ سمجھ لیجئے وہ درہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھڑا کیا ہے۔ جس طرح غزوہ احد میں درہ چھوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا، اسی طرح عورت اگر اپنے اس مقام کو چھوڑے گی تو امت بڑا نقصان اٹھائے گی۔ اور مردوں کے لیے بھی پسندیدہ یہی ہے کہ وہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ رہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ نجات حاصل کرنے کا گر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو، اور چاہیے کہ تمہارے گھر میں تمہارے لیے گنجائش ہو، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ گھر میں گنجائش ہو سے مراد کیا کہ تمہارا گھر میں دل لگے، کام ختم کیا گھر واپس آ گئے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ رہیں۔ گھر میں کس طرح سے رہنا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھ کر لغویات میں ہم اپنے وقت کو برباد کریں۔ نماز، زکوٰۃ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، گھروں میں اللہ کے نور کو پھیلانا ہے۔ اور گھر سے جب باہر نکلنا ہے اس کے لیے بھی کیا قاعدہ ہے کہ جاہل عورتوں کی طرح سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ یہ جاہلیت ہے جو بن ٹھن کے، بن سنور کے، میک اپ زدہ چہرے کے ساتھ اور زیورات سے لندی پھندی اپنے آپ کو نمایاں کرتی بازاروں میں پھرتی ہیں یا باہر نکلتی ہیں۔ یہ ماڈرنائزیشن نہیں، یہ جاہلیت ہے۔ عورت پبلک پراپرٹی نہیں کہ دوسروں کی نگاہوں کی لذت کا سامان بنتی رہے۔ یہ نہایت قیمتی چیز ہے۔ یہ آپ سمجھ لیجئے وہ قیمتی ہیرا ہے جو ہر جگہ پہن کر نہیں جایا جاتا۔ جو جگہ ہیرے کے لائق ہو وہیں اسے پہنا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے دے۔ اور ضمناً اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ گھر عورت کا ہے، اسی کے نام سے منسوب ہوگا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ دانائی کی بات کو۔ اور ایک ہے علمی حکمت اور ایک ہے عملی حکمت۔ علمی حکمت کیا ہے؟ قرآن اور سنت کی باتیں یہ پڑھائی جائیں، بتائی جائیں، سیکھی جائیں، سکھائی جائیں۔ اور عملی حکمت کیا ہے کہ ان باتوں پر عمل کر کے دکھایا جائے۔ عورت کے لیے بہترین کام کیا ہے کہ وہ سیکھنے اور سکھانے کا کام کرے۔ اور گویا یہ بتا دیا کہ اب فیشن کی باتیں اور اداکاراؤں کی باتیں اور فضول باتوں کی بجائے کون سی باتیں ہونی چاہیے میرے اور آپ کے گھروں میں؟ قرآن کی، حدیث کی، ہمارے اسلاف کی، بزرگوں کی اچھی باتیں، سمجھداری کی باتیں، حکمت کی باتیں، گویا ظاہریت کو سجانے کی بجائے علم کو مضبوط کریں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بالیقین جو مرد اور عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی 10 بنیادی اقدار کا تذکرہ کیا۔ ان میں کچھ حقوق اللہ ہیں، کچھ حقوق العباد ہیں، اور گویا آئینہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اسے دیکھ کر اپنے آپ کو سنوارے۔ اور اسلام عورت کا ذکر ضمناً نہیں کرتا، بلکہ یہاں دیکھیے ان سارے معاملات میں وہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہے۔ اور اس میں پہلی صفت کیا ہے کہ اسلام کو انہوں نے اپنے لیے ضابطۂ حیات کے طور پر قبول کر لیا ہو۔ جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اطاعت کی راہ اختیار کر لی،
اور پھر یہ کہ وہ اطاعت مارے باندھے نہیں، دل سے، وہ دل سے یہ جانتے ہیں کہ یہی طریقہ درست ہے، اس کے علاوہ ہر طریقہ گمراہی کا ہے۔ جو دل سے مان لے، ایمان کی لذت تو انہوں نے پائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کا لذت شناس ہو گیا وہ جو راضی ہوا اس بات پر کہ اللہ ہی اس کا رب ہو، اسلام ہی اس کا دین ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے رسول ہوں۔ اور پھر کون سی صفت ہے کہ وہ صرف مان کر رہ جانے والے نہ ہوں، عملی اطاعت کرنے والے بھی ہوں، پھر اپنی گفتار میں سچے، معاملات میں کھرے ہوں، پھر اسی طریقے پر چلتے رہیں، کوئی خوف، کوئی لالچ، کوئی خواہش انہیں سیدھی راہ سے بھٹکا نہ دے، پھر ان کے اندر تکبر نہ ہو، ان کا جسم نہیں صرف اللہ کے آگے جھکتا، ان کا دل بھی جھکتا ہے، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اور یہ رب کے آگے بھی عاجزی اور بندوں کے سامنے بھی عاجزی، ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، پھر وہ فرض زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی ادا کرتے ہیں۔ کوئی محتاج سامنے آ جائے یا دین کا کوئی تقاضا تو وہ یوں دامن نہیں جھاڑ لیتے کہ ہم تو زکوٰۃ ادا کر چکے، پھر وہ اپنے نفس کی تربیت کے لیے روزے رکھتے ہیں، فرض بھی نفل بھی، اور اس روزے کا ثمر کیا ہے؟ نفس پر کنٹرول پا جانا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بے حیائی کے رستے کی طرف نہیں جاتے، اپنے ستر اور حیا کا خیال رکھتے ہیں، پھر دین کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے آپ آتے جاتے صوفے کا کشن درست کرتی ہیں، اسی طرح دین کی کوئی شک، دین کا کوئی حکم، کوئی اسے ٹھوکر نہ مار دے، کوئی اسے توڑ نہ دے، اس کی محافظ اور نگہبان کی حیثیت سے آپ کھڑی رہتی ہیں۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبانیں ذکر سے تر رہتی ہیں، اور انہی کے لیے بخشش اور اجر کے وعدے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ یہ آیت اگرچہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی ہے، مگر جو حکم اس میں بیان کیا گیا ہے وہ اسلام کی اصل ہے، اور اس کا اطلاق پورے اسلامی نظام زندگی پر پڑتا ہے۔ اس کی روح سے کوئی مسلمان یا قوم یا ادارے یا عدالت یا پارلیمنٹ یا ریاست کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم ثابت ہو اس میں وہ خود اپنی آزادی رائے استعمال کرے۔ مسلمان ہونے کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اپنے اختیار سے دستبردار ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کا رسول ہمارے معاملے میں فیصلہ کر دے، جس رویے کو وہ پسند کر دے، جس طریقے کو اس نے ہمارے لیے منتخب کر لیا وہی ہمارے لیے اصل ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت بنانے کے لیے نہیں بھیجا، ماننے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم کس کو رولز اور ریگولیشنز دیتے ہیں؟ جس کو اپنا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنا سمجھا ہے، اس لیے طریقے بتا دیے۔ یہ پک اینڈ چوز کا دین نہیں ہے۔ جس طرح کسی بھی ملک میں آپ جائیں تو اس ملک کے بنائے ہوئے قوانین کو فالو کرنا پڑتا ہے، اسی طرح دین کے دائرے میں جب ہم داخل ہو جاتے ہیں تو دین کے قوانین کو ماننا اور سارے کے سارے قوانین کو ماننا لازمی ہے۔ آپ کہیں جا کر رہ بس جائیے اور وہاں کہیں کہ اس ملک کے 100 قوانین میں سے 70 تو میں مانوں گی مگر 30 نہیں مانوں گی، یا 10 میں سے 8 تو مانوں گی، 2 نہیں مانوں گی، ان 2 کی قانون شکنی کی وجہ سے جیل کی سزا ہو سکتی ہے۔ جس طرح ملک کے قوانین کو فالو کرنا پڑتا ہے، اسی طرح اسلام کے قوانین کو فالو کرنا ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر۔ اور ہم تو بچوں سے بھی اپنے قوانین منوا رہے ہوتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں کہ بس میں کہہ رہی ہوں نا، میں تمہاری ماں ہوں، بس مان جاؤ۔ تو یا تو یہ بات بچوں کو کہنا چھوڑ دیں اور یا پھر اللہ کی مان جائیں۔ اللہ بھی تو یہی کہتا ہے، میں تمہارا رب ہوں، بس میری مان جاؤ۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے وہ موقع جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر۔ اس وقت آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے، مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، پھر جب زید رضی اللہ عنہ
ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں پر تنگی نہ رہے، فی ازواجن اپنی بیویوں کے معاملے میں، ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ حضرت زید بن حارث بچپن میں کسی غارت گری کے نتیجے میں غلام بنا لیے گئے، پھر حکیم بن حزام نے انہیں اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کے لیے خریدا، پھر جب حضرت خدیجہ پیارے نبی کے نکاح میں آئیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا، اور اس طرح حضرت زید رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف حاصل ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی جو قدر و عزت ان کی نگاہوں میں تھی اس کا اندازہ آپ اس بات سے کریں کہ جب ان کے والد اور چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی آزادی کا مطالبہ کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو اپنے باپ کے پاس چلے جائیں اور چاہیں تو حضور کی خدمت میں رہیں۔ اس پر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کو ترجیح دی۔ آزادی کا اختیار مل جانے کے باوجود آزادی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ترجیح دی، سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، اور محبت تو ان کی خوبیوں کی وجہ سے آپ کو شروع ہی سے ان سے تھی، اس واقعے کے بعد اور بڑھ گئی، اور اس محبت کی بنا پر لوگ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا کہنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت افزائی اس طرح سے بھی کی کہ ان کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے کر دیا، لیکن خاندان والوں کو بھی اعتراض تھا، لوگ جس طرح سے باتیں کرتے ہیں بھڑکاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تو ظلم ہو گیا، آپ ایک آزاد اونچے خاندان کی خاتون ہیں، غلام کے ساتھ آپ کو باندھ دیا گیا، اور خاص طور پر یقیناً منافقات نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ورغلانے کی کوشش کی ہوگی، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی بشر ہی تھی نا، کوئی فرشتہ تو نہیں تھی، اس وجہ سے ان کے دل پر بھی ان باتوں کا اثر پڑا ہوگا، تو گھر کے حالات یا میاں بیوی کے معاملات میں بگاڑ آنے لگا، تو حضرت زید نے بالآخر یہ طے کیا کہ حضرت زینب کو طلاق دے دی جائے۔ کس بنا پر؟ کہ وہ خاندانی شرف کا احساس رکھتی ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، وہ کسی بھی اعتبار سے اگر مرد سے برتر ہوں، ایجوکیشن کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، یہ چیز شوہر کے لیے ایسی چیزوں کا اظہار جو ہے وہ تعلقات کو بگاڑتا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہی تھی کہ حضرت زینب کو طلاق نہ دیں، اور آپ روکتے بھی رہے لیکن بات طلاق تک جا پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر تھا کہ اب انہیں حضرت زینب سے نکاح کرنا پڑے گا، اور اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو 4 ازواج پہلے سے موجود تھیں، یہ حضرت زینب 5ویں زوجہ قرار پاتی، اور دوسرا معاشرے کے اندر جو ایک رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیویاں بہوؤں کی طرح ہوتی، تو حضرت زینب سے نکاح کرنا گویا دنیا کے تانوں پر اپنے آپ کو رکھنے کے مترادف تھا، لیکن اللہ تعالیٰ رسموں کو توڑتے ہیں۔ حضرت زید کے طلاق دیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود حضرت زینب کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، اور حضرت زینب یہ بات فخر سے کہا کرتی کہ تمہارے نکاح تو تمہارے ولیوں نے کیے، میرا نکاح خود اللہ نے 7 آسمانوں پر کیا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن میں آیا، اور وہ نہ صرف صحابی ہیں بلکہ آزاد کردہ غلام تھے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام میں غلام ہونا یا کسی لو مرتبے کا، لو سٹیٹس کا ہونا بالکل بھی کسی آر کی بات نہیں، اور اللہ کے نبی تو رسموں کو توڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پہاڑ تو ٹل سکتا ہے مگر خاندان کی رسمیں نہیں بدلی جا سکتی۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہو۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی جو پہلے گزر چکے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں
مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور اگلے پیغمبروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا، اس کو خوب آراستہ پہ راستہ کیا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس میں آتے جاتے اور تعجب کرتے کہ اس اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی، تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اسلام کی عمارت مکمل ہو گئی اور آپ کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل پر نبی حکومت کیا کرتے، جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، البتہ میرے بعد کثرت سے خلفاء پیدا ہوں گے۔ خلفاء سے مراد کیا؟ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر چلیں گے۔ اللہ ہمیں آپ کے مشن کو آگے بڑھانے والا بنا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ گویا اللہ نے حل بتا دیا دنیا والوں کی باتوں کا، ان کے طعنوں کا، نفس کی ترغیبات اور شیطان کی چالوں کا۔ علاج کیا ہے؟ کثرت سے اللہ کو یاد کیا جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسلام میں ہر فرض کی کوئی نہ کوئی حد ہے، نماز ہے 5 ہیں، روزے 30 ہیں، اور پھر عذر کی حالت میں وہ موقوف بھی ہیں، لیکن اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں۔ کسی کام کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اسے کثرت سے کرو سوائے اللہ کے ذکر کے۔ سبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں تمہارے بہتر عمل اور بہت ہی زیادہ پاکیزہ کام اور سب سے بڑے درجے کی نیکی اور سونے چاندی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر اور جہاد سے بھی افضل کام نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ عز و جل کا ذکر۔ گویا یہ بہترین عمل ہے، اور اللہ کا ذکر کریں گے تو وقت کا درست استعمال ہوگا اور بہت ساری برائیوں سے، غیبتوں سے، چغلیوں سے بچ جائیں گے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ گویا اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، اور یہ رحمتیں فرشتوں کے ذریعے سے نازل ہوتی ہیں، اور پھر یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ وہ کفر کی اور گناہوں کی غلاظتوں سے، تاریکیوں سے انسان کو نکال کر اللہ کی طرف، روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سلام، جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ فرشتوں کی دعائے رحمت حاصل کرنے کا ایک اور بڑا پیارا نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بخاری کی روایت میں ہے یقیناً فرشتے تم میں سے ہر اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو اپنی نماز کی جگہ میں رہے جب تک وہ بے وضو نہ ہو، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ گواہ سے کیا مراد ہے؟ کہ دنیا کو بتا دیں کہ دین اسلام ہی حق ہے، یہ بالکل قابل عمل ہے، اس پر چلنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس میں کوئی کمی نہیں، اس میں کوئی کجی نہیں، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، اس میں کوئی خامی نہیں، اور اس پر چلنے والے دنیا میں بھی مطمئن رہتے ہیں اور آخرت میں بھی اجر پاتے ہیں۔ یہ کانفیڈنس اپنے اندر ہو، اسلام پر چلنے والے ہوں، دنیا کو اسلام کا نقشہ دکھا دیں، ایک مومن کا کردار بتا دیں کہ مومن کیسا ہوتا ہے، گواہی دے دیں دنیا کے سامنے۔ اور پھر بشارت کا پہلے ذکر ہوا اور خبردار کرنے کا بعد میں۔ پہلے خوشخبریاں سنائیے، آسانیاں دیجیے، سہولتیں بتائیے، اللہ کے انعامات بتائیے، اور پھر برے انجام سے بھی ڈرائیے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ۔ یعنی آپ کوئی خود ساختہ نبی نہیں ہیں، آپ اللہ کے حکم پر کام کر رہے ہیں، اور جب اللہ کے حکم پر کام کر رہے ہیں تو بے خوف ہو جائیے، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اور اللہ نے آپ کو روشن چراغ قرار دیا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا، سورج سب سے بڑا روشن چراغ ہے،
اور جتنے بھی چاند ہیں، ستارے ہیں، سب انڈائریکٹ اسی سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ گویا مادی دنیا کا روشن چراغ تو سورج ہے، روحانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو روشن چراغ کا لقب عطا کیا۔ گویا نبوت کے آفتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے طلوع ہونے کے بعد اب کسی دوسری روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جس کو ہدایت چاہیے، جس کو روشنی چاہیے، منبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ کے امتیوں کو بھی روشن چراغ بننا چاہیے۔ چمکتے ہوئے چاند، چمکتے ہوئے ستارے، لوگ ان سے رہنمائی پائیں، خود بھی چمکے، معاشرے کو بھی چمکائیں۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، بشارت دے دیجیے ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ، اور ہرگز نہ دبیے کفار اور منافقین سے، اور کوئی پرواہ نہ کیجیے ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لیجیے اللہ پر۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کہ انسان اپنے معاملات اس کے حوالے کر دے، یعنی لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے، لوگوں سے نہ ڈریں، نہ دبیں۔ جب انسان اللہ کے پریشر کو محسوس کرتا ہے تو لوگوں کا پریشر خود بخود کم ہو جایا کرتا ہے۔ بس اللہ ہم سے دین کی خدمت کا کام لے لے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے، پروردگار تیرے سپرد، اور پھر رب کی ذات پر بھروسہ بھی ہو۔ کشتی خدا پر چھوڑ کر رنگ اڑ گیا ہے کیوں؟ گویا خدا خدا نہ ہوا، نہ خدا ہوا۔ اللہ کو خدا جانا ہے تو اپنے معاملات اس کے حوالے کر دیں، اور خود اس کے کام کے بن جائیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو۔ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ کی وہ بیویاں جن کے مہر آپ نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے آپ کی ملکیت میں آئی ہیں۔ یہ کون سی تھی؟ حضرت ماریہ، حضرت صفیہ، حضرت جویریہ اور حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہم۔ وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے۔ اس اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نکاح میں لینا چاہیں۔ تو یہاں مراد کون سی ہیں؟ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے اپنے آپ کو ہبہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ چاہا کہ بغیر مہر دیے ان کو اپنے نکاح میں رکھیں، اس لیے آپ نے ان کا مہر ادا کیا۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ رعایت خالصتاً آپ کے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام مردوں کی طرح نہیں ہیں۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج، ہمیں معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں، آپ کو ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنا کیا ہے تاکہ آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ رہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تُسْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جسے چاہیں اپنے سے الگ رکھیں، جسے چاہیں اپنے ساتھ رکھیں۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جسے چاہیں الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لیں، اس معاملے میں آپ پر کوئی مضائقہ نہیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی آپ ان کو دیں گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے جو کچھ آپ کے دلوں میں ہے۔ وکان اللہ علیما حلیما، اللہ علم والا اور حلیم ہے۔
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك۔ اس کے بعد آپ کے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی پسند ہو۔ البتہ لونڈیوں کی آپ کو اجازت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زائد بیویوں کی خصوصی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی، اور اللہ نے یہ وجہ بھی بتا دی کہ عام مسلمانوں پر 4 کی قید لگانے والے بھی ہم ہیں، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مستثنا کرنے والے بھی ہم خود ہی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کی بڑی بھاری ذمہ داری تھی، اور آپ کو صرف مردوں کی تربیت نہیں کرنا تھی، عورتوں کی بھی تربیت کرنا تھی، اور عورتوں کی تربیت عورتیں زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتی تھیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کم و بیش 48 سال آپ کی وفات کے بعد زندہ رہی اور دینی تعلیم دیتی رہی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ امت کو آدھا علم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وساطت سے ملا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے فتاوی کی تعداد تو اتنی ہے، امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ پوری کتاب بن سکتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے ذریعے دوستیوں کو پختہ کیا، جیسے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہم سے نکاح کر کے حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہم سے تعلق کو مضبوط کیا۔ پھر آپ نے نکاح کے ذریعے بعض دشمنیوں کو ختم کیا، جیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ابو جہل کے خاندان سے تھیں، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ابو سفیان کے خاندان سے تھیں، اور حضرت صفیہ، حضرت جویریہ اور حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہم یہودی خاندانوں سے تھیں۔ تو ان شادیوں کے بعد بڑی حد تک ان خاندانوں کی دشمنی کا زور ٹوٹا، بلکہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کے بعد ابو سفیان پھر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر نہ آئے، اور یہودیوں کی سرگرمیاں بھی ٹھنڈی پڑ گئیں، کیونکہ اس زمانے کی یہ روایات تھی کہ جس شخص سے کسی قبیلے کی بیٹی بیاہی جاتی وہ صرف لڑکی کے خاندان ہی کا نہیں بلکہ پورے قبیلے کا داماد سمجھا جاتا، اور داماد سے لڑنا بڑے آر کی بات تھی۔ پھر آپ نے جاہلانہ رسموں کو بھی توڑا۔ حضرت زینب سے نکاح کا ایک بڑا سبب یہ تھا، گویا آپ کے سارے نکاح تبلیغی اور تعلیمی ضروریات کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے یا سیاسی اور اجتماعی مقاصد کے حصول کے لیے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے انہیں اس کی اجازت اور حکم دے رکھا تھا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نکاح کے معاملے میں عام مسلمانوں سے مختلف ہیں، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز فرض تھی، جبکہ باقی امت کے لیے نفل ہے۔ آپ اور آپ کے خاندان والوں کے لیے صدقہ لینا حرام ہے، باقیوں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ آپ کی میراث تقسیم نہیں ہو سکتی، باقی سب کی میراث کے احکامات اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بتا دیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں تمام امت پر حرام کر دی گئیں، اور ایک یہ کہ بیویوں کے معاملے میں آپ کے اوپر عدل واجب نہیں تھا۔ اور ایک خصوصیت بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کی کہ آپ کے لیے کتابی عورت سے نکاح ممنوع تھا، جبکہ باقی امت کے لیے جائز اور حلال ہے۔ اللہ دشمنوں کے پروپیگنڈے سے ہمیں اور ہمارے ذہنوں کو اور ہماری نسلوں کے ذہنوں کو محفوظ رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ ہاں، اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ اور باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے۔ اللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔
ان تبدو شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیء علیما۔ تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ اب یہاں بالترتیب دیکھ لیجئے کہ کن باتوں کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، لیکن یہ قاعدے تمام مسلمانوں کے گھروں کے لیے ہیں۔ یہاں آغاز میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی آداب بتائے، بلا روک ٹوک، بلا اجازت کسی کے گھر داخل نہ ہوا جائے، اور ہمارے ہاں اکثر بغیر اطلاع اچانک چھاپا مارنے اور سرپرائز دینے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے، اور اب تو اس قدر سہولتیں ہیں، کال کر لیجئے، میسج کر کے پوچھ لیجئے، اپنے لیے بھی آسانی اور دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کیجئے۔ پھر آداب دعوت طعام کے سلسلے میں بتایا، کوئی خود کھانے پر بلائے تو ضرور جاؤ، اور یہ اس کا بلانا ہی اجازت ہے، اور جب بلایا جائے یعنی جو وقت دیا جائے اسی پر آؤ۔ پہلے آ کر دعوت پکنے کے مناظر کو دیکھتے رہنا کہ کب پکے اور کب صرف ہو، یہ بات بھی صاحب خانہ کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہدایت کہ کھانا کھا کر دھرنا مار کر نہ بیٹھ جاؤ، کس سے کہانیاں کرنے لگو، بلکہ کھا کر رخصت ہو جانے کی تاکید ہے، تاکہ دعوت کے بعد صاحب خانہ آرام کرنا چاہے یا کوئی کام کرنا چاہے تو اس کے لیے اذیت کا باعث نہ ہو۔ پھر بڑی اہم بات کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اگر تم نے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ اس آیت کو آیت حجاب کہتے ہیں۔ اور صحابہ نے کیا مانگنا ہوتا تھا؟ صحابہ عام طور پر امہات المومنین سے علم لینے آتے تھے، اور آپ اندازہ لگائیے، ایک طرف صحابہ ہیں، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں جو امت کے لیے ماں کا درجہ بھی رکھتی ہیں، پھر بھی کہا کہ پردے کے پیچھے سے بات کرو، اور پردے کا مقصد بتایا کہ پردے کا اصل مقصد دل کی اور نگاہ کی پاکی ہے۔ اور صحابہ اور امہات المومنین سے بڑھ کر کن کے دل پاک ہوں گے، کن کی نگاہیں پاک ہوں گی؟ جب انہیں یہ طریقہ بتایا گیا تو میرے اور آپ کے لیے تو بدرجہ اولا اس کی پابندی لازم ہے، اور جتنا فاصلہ ہوتا ہے نا اتنی خیر ہوتی ہے۔ اور ہم تو لباس پر شکن، کوئی داغ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، گوارا نہیں ہوتا، تو دل کی گندگی کیسے گوارا ہو؟ تو دل کی طہارت کا اہتمام کریں اور وہ طریقہ اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں عورت سے ملنے سے بھی منع فرمایا۔ آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر علل اعلان فرمایا، آج کے بعد کوئی آدمی کسی عورت کے پاس جس کا شوہر موجود نہ ہو نہ جائے، ہاں اگر اس کے پاس ایک یا دو لوگ ہوں تو پھر۔ خلوت میں تنہائی میں جانے سے کیوں منع کیا گیا؟ کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجاہدین کی عورتوں کی عزت پیچھے رہ جانے والوں پر ایسے ہی حرام ہے جیسے ان کی اپنی ماؤں کی عزت۔ جو شخص مجاہدین میں سے کسی کے گھر والوں کا نگران بنے پھر ان کی خیانت کرے تو قیامت والے دن وہ مجاہد کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور اس مجاہد کو اختیار دیا جائے گا تو وہ اس کی نیکیوں میں سے جتنی نیکیاں چاہے گا لے لے گا۔ اور تمہارا کیا خیال ہے، یعنی وہ کوئی نیکی چھوڑے گا کیا؟ تو حجاب اور آڑ اور یہ پردہ، لوگ کہتے ہیں کہاں ہے قرآن میں؟ یہ کھول کر پڑھ لیجئے۔ اس سے پہلے کہ موت آئے اور ہمارا چہرہ ڈھانکا جائے، اس دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھک لیں اور حیا کا ماحول بنائیں۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن۔ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں۔ واتقین اللہ، اے عورتوں تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم اللہ کے حکم پر کتنا چلتی ہو اور کہاں خیانت کرتی ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ آئیے درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں،
جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے ملائکہ اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار درود بھیجتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا قیامت کے روز میرے ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ اور ایسے شخص کو آپ نے بخیل قرار دیا جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے اوپر لے لیا۔ اللہ کو اذیت دینا کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے یا اس کے مقابلے میں کفر اور شرک کا راستہ اختیار کیا جائے، اس کے حرام کو حلال کر لیا جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا یہ بھی اللہ کو اذیت دینا ہے۔ جس طرح رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اسی طرح خدا نخواستہ رسول پر تان خدا پر تان ہے، رسول کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے، رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہاں یہ آیت ہمیں بہتان کی تشریح بھی بتا دیتی ہے، یعنی جو عیب آدمی میں نہ ہو یا جو قصور آدمی نے نہ کیا ہو وہ اس کی طرف منسوب کرنا یہ بہتان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا جو اسے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو تو فرمایا اگر اس میں وہ عیب موجود ہو جو تو نے بیان کیا تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ اس میں نہیں ہے تو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ یہ ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا آخرت میں ملنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہماری زبانوں کو اور ہمارے اخلاق کو پاکیزہ کر دے۔ یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہاں یہ دیکھیے کہ حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر سے اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ جلباب عربی زبان میں بڑی چادر کو کہتے ہیں، اور ادنا کہتے ہیں قریب کرنا، لپیٹ لینا، اور جب اس کے ساتھ علا کا لفظ آتا ہے تو اس سے مطلب ہے کہ اوپر سے لٹکا لینا، اور من جلابیبہن یعنی چادر کا ایک حصہ اوپر سے لٹکا لینا۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ عورتیں اپنی چادریں اچھی طرح لپیٹ کر ان کا ایک حصہ یا ان کا پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، جسے عرف عام میں ہم گھونگھٹ ڈالنا کہتے ہیں۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبیدہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا، اور حضرت عبیدہ فقہ اور قضاء میں قاضی شرح کے ہم پلہ مانے جاتے تھے۔ انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح سے اوڑھا کہ پورا سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی قریب قریب یہی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابن جریر، ابن ابی حاتم، ان کے اقوال جو نقل کیے گئے ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا چہرہ چھپا لیں اور صرف آنکھیں کھلی رکھیں۔ یہی تفسیر قتادہ نے بھی اس آیت کی بیان کی ہے۔ اور عہد صحابہ اور تابعین کے جتنے جتنے بڑے مفسرین اسلامک ہسٹری میں گزرے ہیں انہوں نے بالاتفاق اس آیت کا یہی مطلب لیا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ آپ کہیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے، براہ راست کہہ سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مرد ذمہ دار ہے، مرد اپنی ازواج اپنی بیٹیوں کا ذمہ دار ہے، وہ ان سے کہے۔ اور یہاں لسٹ میں دیکھیے اہل ایمان کی عورتیں بھی شامل ہیں، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پردے کا حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے تھا، یہاں لسٹ میں دیکھ لیجئے نساء المؤمنین، اہل ایمان کی عورتیں۔ تو اگر ہم اہل ایمان کی عورتوں کی کیٹیگری میں آتی ہیں تو یہ آیت میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اور جلباب گھر کے اندر کا نہیں، گھر کے باہر کا لباس ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ گھر سے نکلا جا سکتا ہے،
لیکن کس طرح سے کہ اوپر جلباب اوڑھی جائے اور اپنے چہرے کو کور کیا جائے۔ اور یہاں پہلے ازواج اور بیٹیوں کا اور پھر مسلمان عورتوں کا ذکر کہ پہلے گھر کے اندر اسلامی ماحول بنائیں، گھر سے آغاز کریں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ان میں نقائص ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے دین میں، اس کے قانون میں کوئی کمی کوئی کجی نہیں، وہ ہر دور کے لیے قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے، اور وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہستی اللہ رب العزت نے قوانین بنائے ہیں، جس کے بارے میں یہ شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم کیا یا ناانصافی کی یا مردوں کی فیور میں کوئی بات کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارا دین تو زیور کی جھنکار سے منع کرتا ہے، خوشبو لگا کر نامحرم کے قریب سے گزرنے سے منع کرتا ہے، بلا ضرورت بات کرنے سے منع کرتا ہے، ایسے انداز اختیار کرنے سے منع کرتا ہے جو غیر مرد کے لیے اٹریکشن کا باعث ہو، یا اگر ان کے دل میں کوئی خرابی ہو تو وہ اس سے کوئی غلط مطلب لے لیں۔ تو جو دین ان چیزوں کے لیے بھی اتنا کنسرن ہے، تو چہرہ جو زینت کا، دلکشی کا محور اور مرکز ہے، کیا اسے کھلا چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی چھوٹی چھوٹی کھڑکیوں پر تو کنڈیاں چڑھا لی جائیں اور مین دروازے کو کھلا رہنے دیا جائے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ عورت رب کی نظر میں بڑی قیمتی ہے، اور قیمتی چیزوں کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ احادیث تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، واقع افق میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کردار کہ انہیں جیسے ہی حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کی آواز آئی اور ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے فوراً اپنے چہرے کو ڈھانک لیا، کیونکہ پردے کا حکم آ چکا تھا۔ پھر حضرت عائشہ حالت احرام میں فرماتی ہیں کہ جب مردوں کے قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم اپنے چہروں پر پردہ ڈال لیا کرتی۔ پھر حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر آتی ہیں، چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اور سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ مومن عورتیں اپنی چادروں میں سے کچھ حصہ اپنے چہروں پر لٹکا لیا کریں، تو انصار کی عورتیں جب باہر نکلتی تو ایسے لگتا کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوں، ان سیاہ چادروں کی وجہ سے جو اپنے سروں پر لینے لگ گئی تھیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اور بخاری میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تو عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی بھی واپس جاتی تھیں، حالانکہ وہ اندھیرے کی وجہ سے بھی پہچانی نہیں جاتی تھیں، یعنی اندھیرے کے باوجود وہ اپنے چہرے کو ڈھانکتی تھیں۔ اور فتنے کے دور میں تو تمام علماء کا اجماع ہے کہ چہرہ کور کیا جائے، اور آج کے فتنے کیا کسی سے ڈھکے چھپے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ازواج مطہرات کو نابینا صحابی ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے پردہ کرنے کا حکم دیا، اور ہمارے دور کے مرد صالح مردوں کو چھوڑ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسی نگاہیں رکھتے ہیں۔ اور کئی خواتین کہتی ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ دل کا نہیں، دل پر جاہلیت کا پردہ ہے، جس پر حق بات اثر نہ کرے، اور دل کا پردہ تو بڑا مشکل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مدفون تھے، وہ وہاں چلی جایا کرتی تھیں، لیکن جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں دفن کر دیے گئے تو وہ حیا کرنے لگیں، حالانکہ جانتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وفات پا چکے ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں، لیکن حیا مانے آتی ہے۔ یہ ہے دل کا پردہ۔ اللہ نے امت کی نسلوں کا حال مردوں کے حوالے کیا ہے اور مستقبل عورت کے حوالے، اس لیے عورت کی زیادہ حفاظت اور زیادہ کیئر کی ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ خود خالق ہے، اور اس نے اپنے آپ کو پردے میں مستور رکھا ہے، اور تخلیق کا کام اس نے عورت سے لیا، اسے بھی مستور رہنے کا حکم دیا۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے جس قدر بے پردگی عام ہوئی، اور یہ بھی بے پردگی کا تحفہ ہے کہ آج عورت کی ویلیو اس کا حسن قرار پائی، قابلیت، ڈگری اور صلاحیتیں پیچھے رہ گئیں۔ پورے اعتماد کے ساتھ عبایا پہنیے، حجاب پہنیے، چہرہ کور کیجئے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن جب نیکیاں تلیں گی تو میرا اور آپ کا یہ عبایا اور حجاب نیکیوں کے پلڑے میں تلے گا، تو سوچئے کس قدر خوشی ہوگی۔ ہاں، عبایا جو پہنا جائے یا پردہ جس چیز سے کیا جائے وہ چست نہ ہو، بھڑکیلا نہ ہو، حجاب سے صرف چہرہ نہیں سینہ بھی ڈھکا ہوا ہو، اور برقع پہن کر بھی انداز گفتگو میں بے حد احتیاط، خوشبو سے، زیور سے، تنہائی میں ملنے سے، ہر چیز سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پردہ کر لیا تو بے دھڑک ہم ہر جگہ گھس جائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہم نے دیکھی، وہ کس قدر الگ ہو کر کھڑی ہوتی ہیں، اپنے جانوروں کو روکتی ہیں، مجمع میں جا کر نہیں گھس جاتی۔ تو یہ حیادار عورت کی نشانی ہے، خواہ وہ حضرت موسیٰ کے دور کی ہو
خواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اور خواہ آج کی عورت ہو۔ اللہ ہمارے مردوں کو بھی سمجھ دے اور عورتوں کو بھی۔ اکبر اللہ آبادی کا شعر ہے نا، بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ تو جہاں یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، وہاں عورتوں کو بھی حیا برتنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ بارش کا پہلا قطرہ بن جائیے، اگر آپ کے خاندان میں کوئی نہیں کرتا، آگے بڑھیے، قدم اٹھائیے۔ آپ کی دیکھا دیکھی انشاءاللہ تعالی بہت سارے لوگ یہ کام کرنے لگیں گے، نیکی کے رستے پہ چلنے لگیں گے، حیا اپنا لیں گے، پردہ اپنا لیں گے، اور آپ کتنا خیر سمیٹیں گے قیامت کے دن، یہ تو رب ہی جانتا ہے۔ اور ہم کریں گے تو ہماری نسلیں کریں گی، ہم نے نہ کیا تو ہماری نسلوں کے لیے دین پر چلنا ہم سے بھی زیادہ مشکل ہوتا جائے گا۔ اپنی بہوؤں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے مشعل راہ بنیے۔ میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہم حکم پر عمل نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور اللہ عمل کرنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی عمل کرنے میں کہیں کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کمی رہ جائے نادانستہ، تو اللہ ظالم اور جابر نہیں، وہ غفور الرحیم ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے درود کا حکم پڑھا، ہم نے فوراً اس پر عمل کر لیا۔ یہاں ہم نے پردے کا حکم پڑھا، اللہ کرے کہ ہم اس پر بھی فوراً ہی عمل کرنے والے ہوں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہ بنے، جنہوں نے کتاب کے ایک حصے پر تو عمل کیا اور دوسرے حصے کو چھوڑ دیا، جو آسان لگا اسے اپنا لیا اور جو مشکل لگا اسے چھوڑ دیا۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ ملعونین، ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ، کہیے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو۔ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا۔ ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے ان کی برات فرمائی۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قولوا قولا سدیدا، درست بات کہو۔
یہ تو یہودیوں کا رویہ تھا، وہ ایسے الفاظ منہ سے نکالتے جن کا ایک عام مفہوم ہوتا اور ایک توہین والا مفہوم ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ صاف سیدھی اور درست بات کہو، کوئی ہیرا پھیری نہ ہو، کسی کی خواہ جانبداری بھی نہ ہو، جتنی بات ہو اتنی ہی کرو، اس پر اپنی طرف سے کمی بیشی نہ کرو، اور اسی کا دوسرا نام راست بازی ہے۔ بظاہر اس سے کبھی نقصان ہو رہا ہو، لیکن ایٹ دی اینڈ اس کا نتیجہ بہت اچھا ہے۔ انسان کا وقار قائم ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، ساکھ بنتی ہے، اور اس ساکھ سے بھی انسان کو بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ تو دنیاوی فائدے ہیں، روحانی فائدے کیا ہیں کہ اس کے اعمال درست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں شہادتین کا اقرار کرتا ہوں، مگر اسلام لانے کی اپنے اندر جرت نہیں پاتا، کیونکہ مجھ میں فلاں عیب بھی ہے اور فلاں عیب بھی اور فلاں بھی۔ آپ نے اسے فرمایا، کیا تم مجھ سے جھوٹ چھوڑنے کا اقرار کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، تمہارا اسلام منظور ہے۔ چنانچہ جب بھی وہ کوئی قصور کرنے لگتا تو اسے خیال آتا کہ فلاں آدمی یا اللہ کا رسول مجھ سے پوچھیں گے یا قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے، تو میں تو اب جھوٹ نہیں بول سکتا، پھر کیا ہوگا؟ اس خیال سے وہ اس عیب سے باز رہتا، تو آہستہ آہستہ اس کے سارے اعمال درست ہو گئے۔ اور زبان کی بے احتیاطیاں انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جو تمام معاملات کے لیے استحکام کا سبب ہے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں، ضرور خبر دیجئے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور پھر فرمایا، اس کو روکو۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا جو باتیں ہم کرتے ہیں ان کا بھی ہم سے مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اے معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے، یعنی تجھ پر افسوس۔ کیا لوگوں کو ان کے چہروں یا ان کے نتنوں کے بل دوزخ میں الٹا ڈالنے والی سوائے زبان کی کھیتیوں کے کوئی اور چیز بھی ہے؟ استغفر اللہ۔ گویا اس زبان کا معاملہ بڑا حساس ہے، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ یہاں امانت سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے اسے خلافت کی امانت قرار دیا، بعض نے اسے عہد اطاعت کی امانت قرار دیا، بعض نے اسے اختیار کی امانت قرار دیا۔ بہرحال ان تینوں میں سے جو بھی امانت ہو، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اور عہد الست کے موقع پر اللہ نے آسمان سے، زمین سے، پہاڑوں سے پوچھا، کیا وہ یہ بار امانت اٹھاتے ہیں؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ اور انسان جو ایک منٹ سانس نہ آئے تو جان سے گزر جائے، اس نے اس امانت کو اٹھا لیا، اور پھر اللہ نے روحوں سے عہد لیا۔ اب یہ مکالمہ زبان حال سے ہوا یا زبان قال سے ہوا یا ایک تمثیلی انداز ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، جو بھی ہے اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک میں امانت اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اہلیت نہیں ہوتی۔ بیج اگر زمین میں بوئیں، وہ اس امانت کی حفاظت کرتی ہے، اسے اگاتی ہے، اور وہی بیج سمندر میں ڈال دیا جائے تو ضائع ہو جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان میں یہ صلاحیت تھی۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کے اندر کسی چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ جیسے آنکھ ہے، وہ ایک خاص حد تک روشنی کی متحمل ہوتی ہے، زیادہ ہو جائے تو آنکھیں چدھیا جائیں۔ معدہ ایک خاص غذا قبول کرتا ہے، کچھ اور ڈالنے کی کوشش کریں خواہ وہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، معدہ اسے نہیں ابزارب کر سکتا۔ یہی حال آسمان اور زمین کا ہے۔ ان کا اتنا ظرف ہی نہ تھا کہ وہ اس امانت کو اٹھاتے۔ اور انسان بظاہر ان ساری چیزوں کے سامنے حقیر ہے، چھوٹا ہے، بے بس ہے، مگر صلاحیتوں کے اعتبار سے آسمانوں سے بھی بلند، زمین سے بھی بڑا، پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط۔ اسی لیے تو ہر چیز اس کے سامنے مسخر ہو گئی، یا یوں کہہ لیجئے مسخر کر دی گئی۔ اور انسان کو اللہ نے کسی کے لیے بھی مسخر نہیں کیا، بلکہ اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکنا تو اس کی تذلیل ہے۔ اور یہاں ظلوماً جہولا، ان دونوں کی اپوزٹ کیا ہوگی؟ ظلم کا اپوزٹ عدل ہے، اور جہل کا اپوزٹ علم اور حلم ہے۔
انسان کو چاہیے کہ وہ عدل سے کام لے، ہر چیز جو سامنے آتی ہے اس میں مجھے کیا رویہ اختیار کرنا ہے جو بالکل درست اور صحیح ہے، اور اس کے لیے مجھے علم سے اور تحمل سے کام لینا ہے۔ انسان اسی طرح ہر قدم پر اپنے نفس سے، شیطان سے لڑ کر اختیار کے باوجود اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تو فرشتوں سے افضل قرار پاتا ہے۔ اور یہاں ظلومن جہولا کیوں کہا؟ کہ بار امانت اٹھا کر جو حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہ کیا، اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا اور بھول ہی گیا اپنے منصب کو۔ اللہ ہمیں وہ انسان بنا دے جو اس امانت کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ سورہ سبا مکہ کے درمیانی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی حمد اسی کے لیے ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ دانا اور باخبر ہے۔ سورت الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے، اور الحمد سے مراد وہ تمام تعریفیں ہیں جو آسمان اور زمین میں ہو سکتی ہیں۔ ان سب کا حقدار صرف اللہ ہے، کیونکہ اللہ ہی نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کو تخلیق کیا، اور بہترین تخلیق کیا۔ دنیا میں تو پھر پردے پڑے ہیں، آخرت میں جب سارے پردے ہٹ جائیں گے ہر ایک کو نظر آئے گا کہ قابل تعریف تو صرف رب کی ذات ہے۔ اور قیامت کے دن جب جنت والے اپنے رب کے فضل و کرم سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو کیسے اللہ کی تعریف کے گن گائیں گے۔ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اس رب کا شکر جس نے اپنا وعدہ ہمارے ساتھ سچا کر دکھایا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں اس منزل کی طرف رہنمائی کی۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اے اللہ تیرا شکر تو نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ تو کیسے اللہ کی تعریف کے سبھی گن گائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہ رحیم اور غفور ہے۔ یہاں زمین میں داخل ہونے والی کون سی چیزیں ہیں؟ پانی ہے، بیج ہے، مردے ہیں، حشرات الارض ہے۔ پھر زمین سے کون سی چیزیں نکلتی ہیں؟ نباتات ہیں، کھیتیاں ہیں، معدنیات ہیں۔ پھر آسمان سے کون کون سی چیزیں نازل ہوتی ہیں؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں، وحی اترتی ہے، اللہ کی رحمت اور برکت اترتی ہے، پانی اترتا ہے، رزق اترتا ہے، کڑک اوپر سے آتی ہے۔ پھر آسمان پر کیا چیز چڑھتی ہے؟ فرشتے چڑھتے ہیں، دعائیں چڑھتی ہیں، اعمال صالحہ چڑھتے ہیں، روحیں چڑھتی ہیں انسانوں کی۔ گویا یہ ساری چیزیں بتا کر اللہ نے کیا بتایا؟ کہ اس کی کائنات میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز نہ تو اس کے دائرہ علم سے باہر ہے، اور نہ یہ ممکن ہے کہ اس کے کسی گوشے میں اس کے علم اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی نقل و حرکت کرے یا در اندازی کر سکے۔ مشرکین مکہ نے اسی لیے تو دیوتا بنا لیے تھے کہ اللہ کی اتنی بڑی کائنات، اللہ کو ہماری کیا خبر۔ لیکن اللہ نے بتا دیا کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور رحیم اور غفور کہہ کر بتا دیا کہ اس کی دنیا اندھیر نگری نہیں ہے۔ اگر کچھ چل رہا ہے یہاں پر اور اس کو پکڑا نہیں جا رہا تو اس کی وجہ اللہ کا رحم ہے، درگزر سے کام لینا اس کی عادت ہے، قصور سرزد ہوتے ہی پکڑ لینا، اس کا رزق بند کر دینا، اس کے جسم کو مفلوج کر دینا یا اس کو آنن فانن ہلاک کر دینا، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لیکن وہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے، وہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعہ، منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی؟ قل بلی وربی لتأتینکم عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ کہیے قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی، اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔
وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہاں آیت نمبر 3 میں اللہ نے بتا دیا کہ ہر چھوٹی بڑی چیز، اور وہ چھوٹا واقعہ ہے یا بڑا، اس کے پاس پہلے سے درج ہے، اور جب چھوٹے سے چھوٹے واقعات بھی اس کے پاس درج ہیں تو قیامت تو بہت بڑی چیز ہے، اس کی وہ خبر دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل سچی ہے، یہ اس کے پاس درج ہے، لکھی ہوئی ہے۔ پھر آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اہل علم جانتے ہیں، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں اور خواہ وہ معاشرے کے سلیم الفطرت لوگ ہوں، انہیں معلوم ہے کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ بالکل حق ہے، اور دوسروں نے جو دین گھڑ رکھے ہیں وہ تو گمراہی کے کھڈ میں گرنے والے ہیں، لیکن یہ کتاب تو رب کی رضا پانے کا رستہ دکھاتی ہے، اور کس طرف رہنمائی کرتی ہے؟ زبردست اور قابل تعریف ہستی کی طرف۔ کوئی آپ سے کہے کہ آئیے آپ کو ایک بڑی قابل تعریف اور زبردست زوراور ہستی سے ملاتی ہوں، تو کیوں نہ آپ شوق سے جائیں؟ حالانکہ عام طور پر زبردست لوگ ظالم ہوتے ہیں، مگر اللہ کی ذات جو زبردست بھی ہے اور قابل تعریف بھی۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا، انکم لفی خلق جدید، اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ افطر علی اللہ کذبا ام به جنہ، نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، نہیں بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا انہوں نے کبھی اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے؟ ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ یعنی نشانیاں تو بہت ہیں، مگر نظر کس کو آتی ہے؟ جو ہر معاملے میں اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو، نیت بھی اللہ کے لیے، باتیں بھی اللہ کے لیے، عمل بھی اللہ کے لیے، کوتاہی بھی ہو جائے تو بھی اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اور ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا۔ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ اے آل داؤد نیک عمل کرو، انی بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، کتنا ان پر اللہ کا فضل تھا، اللہ نے انہیں نبوت سے بھی نوازا، بادشاہت سے بھی۔ دنیا کے عہدے تو انسان محنت سے حاصل کر لے، مگر نبوت تو سراسر اللہ کا فضل ہے۔ پھر اللہ نے ان کی خوبصورت آواز کا تذکرہ کیا، کیا سوز و گداز تھا کہ جب اللہ کی حمد کے ترانے گاتے تو ایسے لگتا جیسے پہاڑ اور پرندے بھی ٹھہر جاتے، سماں بن جاتا اور وہ ان کے ساتھ مل کر تسبیح بیان کرنے لگتے۔ دعا کیجئے کہ خدا کرے کہ ہم جنت میں جائیں اور ان کے حمد کے ترانے سنیں، ان کے ساتھ مل کر گائیں۔ پھر اللہ نے یہ بتایا کہ لوہا پگھلانے کی صنعت کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی، اور اسی وجہ سے ان کی فوجی طاقت میں اور بادشاہت میں بہت اضافہ ہوا، مضبوط ہوئی ان کی ریاست۔ اور آج سائنس جہاں تک پہنچی ہوئی ہے اس میں تمام بڑی صنعتوں کی ریڑھ کی ہڈی لوہا ڈھالنے ہی سے وابستہ ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہیں ایسی نرم بناتے جیسے لباس۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا۔ اور کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، یعنی اتنی قوتیں پا کر بہک نہ جانا، اسے زمین میں فساد کا ذریعہ نہ بنانا۔ اور یہ جو دو چیزیں ہیں نا، نیک عمل اور یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ دو چیزیں نہ ہوں تو ایجادات عذاب بن جائیں۔ آج جو سائنس ترقی کر رہی ہے اور اگر ان دو چیزوں سے وہ بے نیاز ہو تو ان کی یہ سائنس انسانیت کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا،
صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک، اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور ایسے جن ان کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں باپ بیٹا نبی بھی ہیں، دونوں بادشاہ بھی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے غیر مرئی چیزوں پر اختیار دیا، ہوا اور جن۔ ہوا کو اللہ نے ان کی خدمت میں لگا دیا، ان کے جہاز مہینوں بحری سفر کرتے رہتے بلا روک ٹوک، اور اس سے ان کے بحری بیڑے کی قوت اور شوکت کا اندازہ لگا لیجئے۔ اور پھر جس طرح آج عربوں کے لیے اللہ نے تیل کے چشمے جاری کیے ہیں، اس دور میں اللہ نے حضرت سلیمان کے لیے تانبے کے چشمے جاری کیے، جنہیں وہ اپنی صنعت میں استعمال کرتے، عمارات میں استعمال کرتے، ان سے چیزیں بناتے، اور جن اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کرتے اور ان کے آگے مزدوروں کی طرح کام کرتے۔ کہاں جن نے سرکشی کی تھی، تکبر کیا تھا، اور کہاں اللہ نے انسان کا اس کو محکوم بنا دیا۔ اور یہاں جو یہ فرمایا کہ جو حکم سے سرتابی کرتا اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے، اور اگر کوئی کہے کہ جن تو خود آگ سے بنا ہے، اسے آگ کی سزا کیا کہتی ہوگی؟ تو بھلا مٹی کے بنے انسان کو اگر مٹی کا ڈھیلا مارا جائے تو کیا اسے تکلیف نہ ہوگی؟ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہیں۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کرتے، بڑی بڑی بلڈنگز بناتے، ان کے اوپر آرٹ ورک کرتے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر اتنے زیادہ تھے کہ اتنی بڑی بڑی دیگوں میں منوں کے حساب سے ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے لیے بیک وقت کھانا پکتا، یا وہ اتنے مہمان نواز تھے کہ حوض جتنے تو ان کے ڈونگے تھے جس میں کھانا سرو کیا جاتا۔ اور چونکہ اس آیت میں تصویروں کا ذکر آیا ہے، تو کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اگر تصویریں بنوا سکتے تھے تو ہم بھی بنوا سکتے ہیں؟ تو یہاں کس نے کہہ دیا کہ وہ تصاویر انسانی تھیں؟ پہاڑوں کی، دریاؤں کی، چاند، سورج، سمندر، مناظر، ان تصویروں کی اجازت تو کل بھی تھی، آج بھی ہے۔ اصل ممانعت تو زیرو تصویر کے بنانے کی ہے، اور بے شمار احادیث ہیں، صحاح ستہ میں موجود ہیں، اور ساری مضبوط سندوں والی احادیث ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے کی ممانعت کی ہے۔ آپ نے مصور کو بدترین خلائق قرار دیا، مصور پر لعنت فرمائی، سخت ترین سزا پانے والے مصور بتائے، یہ بھی بتایا کہ روح پھونکنے تک اسے عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات خود بتائی کہ جہاں کتا اور تصویر ہو وہاں ہم فرشتے نہیں آتے۔ وہ آپ سوچ لیجئے کہ فرشتوں کی آمد روک دی جائے، شیاطین گھر میں دندناتے پھریں، پھر گھر میں الجھنیں، پریشانیاں، جھگڑے، جادو، تعویذ، تو یہی مؤثر ہوں گے نا؟ پھر تو حیران نہیں ہونا چاہیے۔ شیطانوں کے لیے تو ہم نے اپنے گھروں کے دروازے خود کھولے اور فرشتوں کے لیے خود بند کیے، اور عورت کا پردہ سمجھ لینے کے بعد اب آپ دیکھیے کہ اگر اس کی تصاویر دیواروں پر لگی ہوں گی، اب ظاہر ہے برقعے والی، پردے والی تصویریں تو دیواروں پر نہیں لگی ہوتی، تو ان تصویروں کی نمائش نہ صرف فرشتوں کا راستہ روک رہی ہے، گھر میں آنے جانے والے مردوں کے سامنے بے پردگی کا سامان بھی آ رہا ہے۔ صرف خود کلمہ نہ پڑھیے، گھر کی دیواروں کو بھی کلمہ پڑھائیے۔ سجانا ہے تو قرآنی آیات سے سجائیے۔ اور یہ کتنی بڑی بلا ہے کہ بچے تصویروں میں پالے جا رہے ہیں، قمیض پر تصویر، پیالے پر تصویر، کرسی پر تصویر، گدے پر تصویر، بیڈ شیٹ پر تصویر، لنچ باکس پر تصویر، دیواروں پر پوسٹرز، چاروں طرف کارٹون ہی کارٹون، اور ان سب کے بیچ میں گھر کر فرشتوں کی رحمت کے پروں سے محروم رہ کر مکی ماؤس اور ٹام اینڈ جیری کے ساتھ مل کر پلنے والا یہ بچہ کیا بنے گا؟ صلاح الدین ایوبی تو بننے سے رہا۔ اور جب بچے کے ساتھ تصویر کی وجہ سے رحمت ہی نہ رہی تو یہ بچہ والدین کے لیے تو زحمت ہی بنے گا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا تھا بتوں کو توڑنے، تصاویر کو مٹانے اور قبروں کو برابر کرنے،
اور جب انہوں نے آ کر بتایا کہ میں نے یہ سارے کام کر دیے، تو آپ نے فرمایا اب اگر کسی نے ان میں سے کوئی چیز بنائی تو اس نے اس تعلیم سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب اگر کوئی تھوڑی بہت رخصت ہے تو وہ کیا ہے؟ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو مجبور کر دیا جائے پھر وہ اتنا ہی کام کرے جتنا کہ اس کی ضرورت ہے، اور اس حد سے وہ تجاوز نہ کرے، اور کراہت اس کے دل میں ہو۔ مثلاً آپ کو حج عمرے کے لیے جانا ہے، پاسپورٹ کے لیے تصویر چاہیے یا شناختی کارڈ کے لیے تصویر چاہیے، تو یہ مجبوری ہے۔ لیکن شوقیہ تصویر کھنچوانا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسی کوئی چیز ہے، یعنی کپڑا وغیرہ آ چکا ہے گھر میں جس کے اندر تصویر بنی ہوئی ہے، تو اس سے گدا بنا لیجئے، بچھونا بنا لیجئے، ایسی چیز بنا لیجئے جو فرش پر بچھا دی جاتی ہو۔ کم از کم احترام کی جگہ پر تو بالکل بھی نہ رکھی جائے۔ بعض لوگ ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر اور کیمرے کی تصویر میں فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ شریعت بجائے خود تصویر کو حرام کرتی ہے، نہ کہ تصویر بنانے کے کسی خاص طریقے کو۔ دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے، صرف طریقے کا فرق ہے۔ ایکچولی دونوں تصاویر ہی ہیں۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو تصویر اس لیے منع کی گئی کہ شرک اور بت پرستی کو روکا جائے، اب اس کا کوئی خطرہ نہیں، لہٰذا یہ حکم باقی نہیں رہنا چاہیے، تو یہ چیز تو بالکل غلط ہے۔ احادیث میں کہیں یہ بات نہیں ہے کہ تصاویر صرف شرک اور بت پرستی کے خطرے سے بچانے کے لیے حرام کی گئی۔ اور دوسرا یہ دعویٰ بھی بالکل غلط ہے کہ دنیا میں شرک اور بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں صرف وہ تصویریں ممنوع ہونی چاہیے جو مشرکانہ نوعیت کی ہیں۔ ہم شارع نہیں ہیں، شارع اللہ کی ذات ہے۔ تصویر صرف شرک اور بت پرستی کا موجب نہیں بنی، دنیا میں بہت سارے فتنے اس کی وجہ سے پھیلے ہیں۔ خاص کر بے حیائی پھیلانے میں تصویر کا تو بہت بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا۔ پھر سیاسی لیڈروں کی عظمت کا سکہ عوام کے دماغوں پر بٹھانے، بادشاہوں، ڈکٹیٹروں کو دماغوں پر مسلط کرنے کے لیے تصاویر استعمال کی گئیں، فساد ڈلوانے، گمراہ کرنے کے لیے تصاویر استعمال کی گئیں۔ بہت ساری خرابیاں ہیں تصاویر کے ساتھ جڑی ہوئی، اور بعض لوگ چند بالکل بے ضرر قسم کی تصاویر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں آخر ان میں کیا حرج ہے؟ نہ ان میں شرک ہے، نہ ان میں بے حیائی ہے، نہ فساد ہے، نہ سیاست ہے، یہ تو ہر لحاظ سے قطعی پاک ہے، پھر کیا وجہ ہے منع ہونے کی؟ تو اس معاملے میں لوگ پھر غلطی کرتے ہیں کہ پہلے حکم کی علت خود تجویز کرتے ہیں، اور پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ فلاں چیز میں تو یہ علت نہیں پائی جاتی تو وہ کیوں ناجائز ہے۔ اسلامی شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ حلال اور حرام کے درمیان ایسی مبہم حد بندیاں قائم نہیں کرتا جس سے آدمی یہ فیصلہ نہ کر سکتا ہو کہ کہاں تک جو ہے وہ حد ہے اور کہاں وہ اس حد کو پار کر گیا ہے۔ وہ ایک کلین اینڈ کلیئر، آپ کہہ لیں، لائن کھینچ دیتا ہے جسے ہر شخص روزے روشن کی طرح دیکھ لے اور اسے سمجھ آ جائے۔ اور اصل چیز کیا ہے کہ جانداروں کی تصویریں حرام ہیں اور بے جان اشیاء کی تصویریں حلال۔ بس دیٹس اٹ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، شکر گزار بننا ہے تو کچھ کرنا پڑے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کم ہی بندے شکر گزار ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر اور شکر میں زیادہ مشکل امتحان شکر کا ہے۔ شکر کا راستہ آسان راستہ نہیں، اللہ دیتا سب کو ہے، مگر شکر کوئی کوئی ادا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں شکر گزار لوگوں میں شامل کر لے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ اس طرح جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ کیا پتہ چلا کہ جنات کے پاس غیب کا علم نہیں، اگر ہوتا تو اتنی ذلت برداشت کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے، عمر کے آخری لمحے تک کام کر رہے ہیں، اور وہ بادشاہ جو ہواؤں پر، جنوں پر بھی کنٹرول رکھتے ہیں، لیکن اپنی زندگی اور موت پر اختیار نہیں۔ اللہ کے نبی نے جنوں کو کام پر لگایا اور خود ان کی موت واقع ہو گئی، وہ ان کے ڈر سے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ جب کام مکمل ہوا تو ان کے عصا کو بھی گھن نے کھا لیا۔ ادھر کام مکمل اور ادھر ان کی موت کا راز کھل گیا۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی۔ جنتان عن یمین و شمال، دو باغ دائیں اور بائیں۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ،
کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا۔ بلدۃ طیبۃ و رب غفور، ملک ہے عمدہ اور پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا۔ فأعرضوا فأرسلنا علیہم سیل العرم، آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا۔ وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط وأثل وشیء من صدر قلیل، ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا۔ وہل نجزی الا الکفور، اور نہ شکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو جو نعمتیں عطا کی تھیں ان کا ذکر کیا کہ آبپاشی کا ان کا نظام نہایت عمدہ تھا، بڑے بڑے باغات تھے، سینکڑوں میلوں تک پھیلے ہوئے باغات، خوشبودار درختوں والے پھلوں کے درخت، اور ان کی خوشبوؤں سے زمین معطر رہتی۔ لیکن پھر وہی پانی جو ان کی خوشحالی کا ذریعہ تھا وہی ان کی بربادی کا ذریعہ بن گیا۔ وہ زمین جو سونا اگلتی تھی اس پر جھاڑ جھنکار اگنے لگی، اور یہ کس چیز کی سزا تھی؟ ان کی ناشکری کی۔ آپ بار بار قرآن میں دیکھ رہے ہیں کہ شکر کا مضمون آتا ہے۔ اللہ ہم سے شکر چاہتے ہیں تو کہیے شکر الحمدللہ، اور دعا مانگیے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ بے شک ہم تیری پناہ چاہتے ہیں نعمتوں کے زوال سے، تیری عافیت کے پلٹ جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہونے سے، اور تیری تمام ناراضگیوں سے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھی۔ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہو۔ یہاں جو دوسری نعمت کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ ان کا تجارتی نظام بڑا مضبوط تھا، ان کی تجارتی شاہراہ پر تجارتی قافلے سفر کیا کرتے، اور بر لبِ سڑک نزدیک نزدیک آبادیاں موجود تھیں جہاں مسافروں کو کھانا پانی مل سکتا تھا۔ ایک بستی پر انسان پہنچ جائے تو اگلی بستی سامنے نظر آنے لگتی، کہیں کوئی شخص آرام کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا، آرام کرنے کے لیے اگلی منزل قریب ہوتی۔ عرب کے دوسرے علاقوں کی نسبت ان کا یہ تجارتی سفر بہت آسان بھی تھا اور پرامن بھی۔ جہاں آبادی ہوتی ہے وہاں لوٹ مار کا بھی خطرہ نہیں ہوتا، ویرانوں میں زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن کیا کیا، دولت میں مست ہو کر جب ہر طرف سے آسانیاں اور آسودگیاں ملنے لگیں تو وہ اسی مستی میں انسان بعض اوقات ایسی باتیں بکنے لگتا ہے جو یہاں آپ کو دکھ رہی ہیں۔ وہ کیا مانگ رہے ہیں کہ ہمارے سفر لمبے ہو جائیں، دور تک ہمیں کوئی آدمزاد نظر نہ آئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ قوم سبا کو اپنی آبادی کی کثرت کھلنے لگی ہو اور انہوں نے اپنی اس بڑھتی ہوئی آبادی کو خطرہ سمجھ کر اسے روکنے کی کوشش کی ہو۔ بہرحال اللہ نے انہیں کیا سزا دی کہ بس انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور قوم منتشر ہو گئی۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے نہ تو ان پر تلوار لہرائی نہ لاٹھی برسائی، صرف ان سے وعدہ کیا، انہیں آرزویں دلائیں اور وہ دھوکے میں پڑ گئے۔ اللہ ہمیں شیطان کے دھوکے سے بچا لے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہیے کہ پکار دیکھیں اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو،
وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں اور نہ زمین میں، وہ آسمان اور زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا، حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے، قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر، تمہارے رب نے کیا جواب دیا؟ اور وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا اور وہ بزرگ و برتر ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کون تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہ کی جائے گی۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، کہیے ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا، ان سے کہیے ذرا دکھاؤ مجھے وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے، ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول صرف ہمارے نہیں ہیں، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانوں تک کس نے پہنچانا ہے؟ کیا فرشتے آئیں گے؟ نبی تو اب کوئی نہیں آئے گا، مجھے اور آپ کو یہ کام کرنا ہے، اللہ ہم سے کام لے لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے انبیاء خاص اپنی قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً، کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو، ولا تستقدمون، اور نہ گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو۔ دوسرے الفاظ میں اس جواب کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے فیصلے تمہاری خواہشات کے تابع نہیں ہیں کہ تم کسی کام کے لیے کوئی وقت مقرر کرو اور وہ اس کام کو اس وقت پر کرنے کا پابند ہو۔ قیامت کا وقت کون سا موضوع ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اور جو وقت اس کی اسکیم میں مقرر ہے اسی وقت پر یہ کام ہوگا۔ نہ تمہاری فرمائش پر ایک لمحہ پہلے آئے گا اور نہ تمہاری التجاؤں سے وہ ایک سیکنڈ کے لیے ٹل سکے گا۔